تھوڑی سی بات ہو جائے تو باپ کہتا ہے بیٹی تو ہو جائے کچھ تو بتا دیے میں سب دیکھ لوں گا، ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ گھر جوڑنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ گھر توڑنے کی باتیں ہیں۔ تجھے سکھانا کیا چاہیے تھا، بول کیا رہا ہے۔ اب خدیجہ نے جب یہ سب معاملات پیش کیے تو حضرت خدیجہ کہنے لگی ماں کچھ خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ تو خدیجہ سے حضرت حلیمہ کہتی ہے میری بیٹی، کیا کہا میری بیٹی، اونچا بولو، کیا کہا میری بیٹی۔ لیکن بھئیے تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں۔ جی ساس کو بھی چاہیے اپنے بیٹے کی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، بے شک ہاں حق ہے۔ یہ بھی ہے، ورنہ اس کی بیٹی بیٹی دوسرے کی کوئی گھورے پیسے اٹھ کے تھوڑی آئی ہے۔ جی ہاں 500-400 لوگوں کی برات لے کے ٹھوس ٹھوس کے کھا کے ڈھیر سارا جہیز بھر کے لائے ہو، کبھی منگنی کے نام پہ، کبھی تاریخ کے نام پہ، کبھی کسی عیدی کے نام پہ خوب ڈکیتیاں ڈالی ہیں۔ تیری بیٹی بیٹی ہے، دوسرے کی بیٹی کوڑے پہ کی ہے نہیں۔ جیسے تو اپنی بیٹی کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے میری ماں، اپنے بیٹی کی بہو کا بھی وہی درد رکھ، تاکہ تیرے گھر کے تیری خوشحالی کا جو سبب ہو وہ تیرے بیٹے کے سکون بھی بیوی بن کے رہے، گھر کا سکون بھی بیوی برقرار رکھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ضروری ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اگر بہو سے تھوڑی سی کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہ کانٹوں میں ساس کے چھپتی ہے، بیٹی تو بولے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دوغلا پن بند کر، بلکہ بیٹی کو بھی بیٹی سمجھ، گھر دوسرے کی بیٹی تیرے گھر میں دلہن کی شکل میں آئی ہے، اس کو بھی تو اپنے گھر کی بیٹی بنا کے رکھ، اس لیے کہ تیری بیٹی تو ایک دن بیاہ کے دوسرے کے گھر کی دلہن بن جائے گی۔ بڑھاپے میں کام تیری یہی بہو آئے گی جو بیٹے کا بھی کام کرے گی اور جو تیری بیٹی کا کام بھی کرتی نظر آئے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیار کرو، اور اگر تم نے جوانی میں دل دکھایا ہوگا تو کرے گی تو، لیکن دل میں باتیں وہی کچو کے مارتی ہوگی۔ جب اس کے جسم میں جان تھی تو چین اس نے لینے نہیں دیا تھا مجھے۔ ہاں گھر کا سکون جہنم بن جاتا ہے کب؟ جب گھروں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، اگر میری باتیں اگر کڑوی لگ رہی ہوں لیکن تھوڑی دیر کڑوی مان کر اپنے نبی کی باتیں سمجھ کر کے اس پہ عمل کر لینا، یقیناً دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابیوں کا اسی کے ذریعے سبب راستہ بنتا نظر آئے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری سے میرے بھائیوں، حضور کی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں خدیجہ حضور کے نکاح میں تھی۔ کس کے نکاح میں تھی؟ حضور کے نکاح اونچا بولو، کس کے نکاح میں تھی؟ حضور کے نکاح کتنی میں۔ دولت تھی؟ کتنی دولت تھی؟ بے شمار، بے شمار، اتنی بے شمار کہ کاؤنٹنگ کرنا بھی مشکل ہے۔ جی کمپیوٹر بھی اور یہ کیلکولیٹر بھی کام کرنا بند کر دے گا۔ اتنی دولت کی مالکہ ہونے کے باوجود ایک عام عورت حلیمہ کی خدمت، یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشتے کے آگے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رشتہ اپنا مقام رکھتا ہے، پیسہ اپنا مقام رکھتا ہے، دولت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بتایا تھا انہوں نے۔ تو تم بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، سب کو یہ بتاؤ کہ یہ حضور کی سیرت سے ہٹ کے زندگی گزارو گے تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد ملنی ہے۔ اب آؤ یاد رکھنا، صرف یہیں تک نہیں، بس 2-4 منٹ کی گفتگو جو میں نے اپنے نبی کی پڑھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، بے شک سبحان اللہ۔ اتنے حسین، اتنے حسین، اتنے حسین، اللہ اکبر، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، بے شک سبحان اللہ، دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک یہودی لڑکے نے دیکھ لیا تھا، دیکھتے دیکھتے دیکھا، گیا تھا گالی دینے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھا تو اپنا دل نبی کو دے ہی دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اکلوتا تھا اللہ۔ اپنے باپ کا، بہت باپ بھی بڑا مکار تھا، بے حد حضور کا دشمن، لیکن جاتا وہ اپنے بستر پہ لیٹ گیا، کہا بیٹے گالی دے آئے ان کو، محمد کو گالی دے لی، دل کا ٹھنڈا ہو گیا۔ تو فوراً بیٹا کہنے لگا باپ
میں نے زبان تو گالی دینے کے لیے کھولی تھی، لیکن اچانک کیا ہوا، میری عداوت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ میں دینا تو چاہ رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ان کا چہرہ اتنا اچھا تھا کہ اس کے حسن میں گم ہو گیا، میں بھول گیا کہ میں گیا کس کام سے تھا اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا بارگاہ میں ایسا مقبول بندہ بنا جس کے بارے میں اس کے چہرہ مصطفیٰ کا جس نے دیکھ لیا ہو، سبحان اللہ۔ اس کی بات کیا ہے، وہ بیٹا گیا، دن نکلا، گھر آیا، پھر آیا، بیمار پڑ گیا اسی کشمکش میں۔ جب اس کا دل نہیں لگتا چپکے سے جاتا، حضور کو دیکھتا، آ کے بستر پہ لیٹ جاتا، لیکن کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن دل میں محبت تھی۔ ایک دن جب بالکل بستر پہ موت کے کنارے پہنچ گیا، بالکل مرنے ہی والا تھا، روح نکلنے والی تھی، تو اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ سرہانے بیٹھ گیا، کہنے لگے میرے لال اگر تو کہے گا آسمان سے چاند تارے توڑ لا، اگر ممکن ہوگا تو ہم یہ بھی توڑ لاتے، لیکن بیٹے اگر تیرے دل میں کوئی بات ہے تو بیان کر دے، اسے پورا کر دیں گے۔ تو فوراً بیٹا کہنے لگا نا یہ جھوٹا وعدہ مت کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم پورا کرو۔ کہا نا بیٹے کر دیں گے۔ تو کہا اگر برا نہ مانو تو کہوں؟ کہا میرے لال اب بھی برا ماننے کا وقت ہے، اب تو دنیا سے جانے والا ہے، اب تجھے باتوں کا برا نہیں مانا جائے گا۔ کہا ہاں نہیں مانو گی، وعدہ خلافی تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہا جاؤ نا، محمد بیٹھے اپنے غلاموں کے ساتھ ہوں گے، انہیں بلا کر کے لے آؤ اور ان سے کہنا کہ ایک تمہارا غلام تمہاری محبت میں دنیا چھوڑ رہا ہے، تو اس کی دلی تمنا یہ ہے کہ دنیا چھوڑتے چھوڑتے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میرے نبی نے سنا، غلاموں کو لیا چلے اس کے گھر، اور جیسے ہی دروازے پہ گئے تھے، روح پرواز ہونے والی تھی، آنکھیں بند ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی نبی نے قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے سے جوان کا سر ہلایا اور کانوں میں کہا جوان تو نے بلایا تھا، آنکھیں بند کر کے کیوں لیٹا ہے؟ تو ماں کہنے لگی میرے لال جسے بلایا تھا وہ سامنے کھڑے ہیں۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد آنکھوں میں اشارہ کیا، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے غلاموں میں شامل نہیں ہوں گا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں ہاں ہو جائے گا، شرط یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا۔ نبی نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ جیسے ہی پڑھا تھا فوراً اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونا تھا تو ماں باپ کہنے لگے اے محمد اب ہمارے مذہب کے مطابق اس کا ریت و رواج کر کے کلیان نہیں کیا جائے گا، اسے لے جاؤ اپنے اسلام کے مطابق دفن کر دو۔ حضور کے صحابہ نے غسل دلایا۔ اب اندازہ لگاؤ جس کو مصطفیٰ جان رحمت اپنا کاندھا شریف لگا کے قبرستان لے جا رہے ہو، اس جوان کا مقام کیا ہوگا؟ آقا نے قبر میں اتر کے جوان کو اتارا، جیسے ہی باہر نکلے پسینہ پسینہ تھے نبی۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج سے پہلے بھی جوانوں کو اتارا ہے، لیکن آقا اتنے پسینے میں کبھی بھیگا ہوا نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میرے عمر اس جوان کے استقبال میں اتنی حوریں آ گئی ہیں کہ جن کے وزیر اس کی وجہ سے مجھے پسینہ پسینہ ہونا پڑ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھا مصطفیٰ کے چہرے کا دیکھنا، دیکھا تب انہی کا ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ ایک دن حضور نے اپنے سر کے بال کاڑے، کنگھی کی، کیا کی؟ کنگھی۔ ارے ہم لوگ بھی کرتے نہیں کرتے ہیں جی۔ اب ایک بات یہیں پہ ایک ضمن میں شادی سے ریلیٹڈ باتیں بھی مولانا عارف صاحب، تو حضور کی بات چل رہی تو باتیں حضور کی کرنی چاہیے، جی کرنی چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جی۔ اگر کوئی بیٹا شادی کے بعد میں اپنی بیوی کی باتیں سننے لگے تو گھر والے بھی کہنے لگتے ہیں یار یہ تو عورت کا ہی غلام بن کے رہ گیا۔ ہاں اگر سسرال والوں کی عزت کرنے لگا بولے یہ تو بھئی جورو کا ہی غلام ہے، انہی میں ہی لگا بنا رہتا ہے۔ نہ، حضور کی پہلے سیرت بھی پڑھو۔ سسرال والوں کی خدمت کرنا یہ عورت کی غلامی نہیں ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ بیوی شوہر کی محبت کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک دن حضور کیا فرما رہے ہیں، سر میں حضور نے کنگھی کی اور کنگھی کرنے کے بعد میں سرکار باہر آئے، چہرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے پیار سے بولو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جملہ دیکھیں پیار کا، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بنتور دیکھیے بھی کیسے لگ رہے ہیں آج ہم، ارے بولے تم تو وہی ہو۔ آقا فرمانے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو عائشہ تھی، کہنے لگی آقا آپ کے چہرے پہ کالے کالے زلفوں نے
आपके चेहरे के हुस्न को और बढ़ा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह और सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे की चमक ने आपकी जुल्फों का हुस्न भी बढ़ा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह कैसे लग रहे हैं? बल्कि यूं कहो कि आपके चेहरे को देखकर के सरकार चांद भी अपने चेहरे को छुपा लेता होगा। बेशक सुभान अल्लाह ये है मोहब्बत मियां बीवी की। कहते हैं आयशा कैसा लग रहा हूँ। एक दिन हजरत खदीजा, हुजूर खदीजा से बहुत मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? मोहब्बत करते बहुत करते थे। इतनी मोहब्बत कि हजरत खदीजा का विसाल हो गया। तो विसाल के बाद में भैया लो, एक दिन हजरत खदीजा की सहेली जो हुजूर के सामने आती थी खदीजा की मौजूदगी में, तो एक दिन आयशा सिद्दीका से कहा, ये भी बीवी है हुजूर की। कौन है? और हमारी कौन लगती है रिश्ते में? ऊंचा बोलो, कौन लगती है? माँ लेकिन औरत की फितरत भी फितरत है। जी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सौतेलापन बर्दाश्त नहीं होता उससे। ये फितरत है औरत की। एक दिन हुजूर हजरत खदीजा की आयशा के सामने तारीफ कर रहे थे, मेरी आयशा, मेरी खदीजा ये, मेरी खदीजा वो। तो हजरत आयशा एक दिन गुस्से में हो गई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बातें करते रहते हो हर वक्त? जब ये जुमला सुना तो हजरत पैगंबर आदम के दिल पे एक अजीब सा झटका लगा। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि ऐसा लग रहा था कि अब जमीन फटी, आसमान फटा। गजब का आलम हुजूर का ये। जब काफी देर तक हुजूर के चेहरे का रंगत बदली हुई रही, जब सरकार का चेहरा अपनी असली हालत पे आया तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी, सरकार मेरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैंने गलत जुमला कह दिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा तुम उस खदीजा की बात कर रही हो जिस पे तुम खदीजा के लिए बूढ़ी कह रही हो, ये जुमले मेरे दिल पे तकलीफ पहुंचाते हैं। कहा, मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा तुम तो आज के ज़माने की साथी हो, जब ज़माना मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मेरी खदीजा तो उस ज़माने की मेरी साथी थी जब सारा ज़माना ठुकरा रहा था तो खदीजा ने मुझे अपना लिया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तकलीफ पहुंचाती हो। तो वो खदीजा कहते, हजरत आयशा से मेरे आका ने एक दिन कहा, आयशा घर में क्या बन रहा है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज बकरी का गोश्त बन रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बन रहा है? बकरी का गोश्त बन रहा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लेना। सुभान अल्लाह। शोरबा ज्यादा कर लेना। खत्म कर दें, शोरबा ज्यादा कर देना। तो आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह क्यों? तो मेरे नबी फरमाते हैं, इसलिए कि मेरी खदीजा की सहेली जो खदीजा की जिंदगी में आती थी वो पड़ोस में आई हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि उनकी दावत करूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है उनकी दावत कर दूं। तो ये मोहब्बत हुई ससुराल वालों से कि नहीं? जी। अरे हुई कि नहीं? जी। ये गलत तरीका है। अरे सुन्नत है हुजूर की। जहाँ माँ बाप का प्यार है, बहन भाइयों के इस्लाम में हुकूक है, वहाँ ससुराल वालों के भी हुकूक है। एक तरफा एक आंख से मत देखो, दोनों आंखों से देखो। मेरे आका क्या फरमाते हैं? दिल करता है दावत कर दूं। आयशा कहती है, सरकार ठीक है। शोरबा बढ़ा लिया, आई खाना खाया। और खाना खाने के साथ साथ जब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो बहुत बूढ़ी, चला नहीं जा रहा था। तो हुजूर ने देखा, देखने के बाद में आए, अंदर लेकर आए, बिठाया, प्यार किया, बातें की। बातें करने के बाद दस्तरखान लगाया, खाना खिलाया, वापस किया, नजराना दिया। तो हजरत आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह कौन थी ये जो आई थी इतनी इज्जत की? कहा कि आयशा तुम पहचानती हो? कहा नहीं। कहा ये मेरी खदीजा की सहेली थी जो खदीजा की जिंदगी में आती थी। तो मैंने आज ये सब काम इसलिए किया है कि मेरी खदीजा की रूह को इस अमल से खुशी हासिल हो जाएगी, मेरी खदीजा कब्र में खुशी और मसरत से झूमने लगेगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जवानों में तुम्हें ये बातें बता के जा रहा हूँ। अगर शादी जैसी खुशी अल्लाह पाक आपको अता फरमाए तो जहाँ माँ बाप को, बहन भाइयों के हुकूक अदा करना है, वहीं ससुराल वालों के भी हुकूक अदा करना है। उसके रिश्ते से रिलेटिव जो लोग हों उनसे भी अच्छे सलूक और तरीके के साथ मिलना है। अगर ज़माना तुम्हारे साथ में गड्ढे खोद रहा हो तो तुम्हें उन गड्ढों को पाटने की ज़रूरत है, उनके लिए अलग से तैयार करने की इस्लाम तुम्हें इजाज़त नहीं देता। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी है, ठीक है?
شادی سننی ہے؟ ہاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں اپنی ماؤں سے دو باتیں اور عرض کر دوں، بس اس کے بعد ختم۔ عارف بھائی شاید یہ ذہن میں نہیں ہے میرے ابھی، اچھا وہ تو ہے، تو یوٹیوب پر پیار تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی یہ بات تو سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور اسلام کی پیاری شہزادیوں، آپ سے دو باتیں مجھے کرنی ہیں، اور جوانوں تم بھی سنو۔ جلسے میں جو باتیں ہونی چاہیے، مریض کو وہ دوا دینی چاہیے کہ جو مرض چل رہا ہو مرض کے مطابق دوا رہے۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لو، اخبارات کی دنیا سے آپ جڑے ہو، سوشل میڈیا پہ آپ جڑے ہوئے ہو، ہر منٹ کی اپڈیٹ تمہارے موبائل میں تمہارے سامنے ہے نہیں ہے؟ کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے یہ تکلیف والی باتیں سن کے کہ ہماری اب تک بیٹیوں نے تقریباً 10 سے 11 لاکھ مسلمان بیٹیوں نے ہندو دھرم اپنا لیا؟ بولو، ہے تکلیف کی بات؟ ارے ہے نہیں ہے؟ کل تک تو تمہارے مذہب کو لوگ اپنا مذہب چھوڑ کے قبول کر رہے تھے، آج تمہارے مذہب کو لوگ چھوڑ کے غیروں کی گھر کی دلہنیں بن رہی ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، یہ تکلیف ہے۔ تمہیں اگر غور سے سوچو گے تو رات کو سونے نہ دیں گی، راتوں کی نیندیں تم سے چھین لیں گی، اس لیے کہ بیٹی کسی بھی دوسرے مسلمان کی ہو، لیکن حضور نے جو قوت کا درس دیا ہے نا، مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جو حضور نے رشتہ بھائی کا قائم کیا، اگر اس رشتے کی مناسبت آپ کے سینے میں موجود ہے تو دوسرے مسلمان کی لٹتی ہوئی عزت تمہیں راتوں کا سکون چھین لے گی۔ بے شک۔ اگر درد ہے تو اتنی بیٹیاں مسلمانوں کی کافر ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی ممبئی کی ایک رپورٹ پڑھی ہے، ابھی راستے میں تھا، موبائل میں نے پڑھی، مجھے تکلیف ہوئی۔ وہ ممبئی کی لڑکی کہتی ہے کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہو گئی، جس کی بنیاد پہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہندو مذہب اپنا رہی ہوں۔ اور ساری باتیں پیپر کی کٹنگ میں موجود ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ جب میں چھوٹی تھی، میرے بھائی بہن چھوٹے چھوٹے تھے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت میں، اور آپ اپنی کورٹ اور کچہریوں کا جائزہ لو اپنے ضلع کی، کہ جب اس طریقے کے رشتے جب ہموار ہوتے ہیں کورٹ میرج والے، تو اس وقت میں 1 مہینہ پہلے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کی فوٹو اور اپلیکیشن باہر دروازے پہ ٹانگ دی جاتی ہے، دروازوں پہ لگتی ہے، اور وہاں جا کے تلاش کرو کہیں تمہارے ضلع، تمہارے گاؤں، تمہارے پڑوس کی کوئی بیٹی ایسا تو کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوئی ہے۔ 1 مہینے پہلے وہ لگتی ہے، تاکہ اگر 1 مہینہ اگر پہلے آپ نے پڑھ لی تو ممکن ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب ہو، آپ کے گھروں کی بیٹیاں آپ کے گھروں میں پھر سے عزت کے ساتھ واپس آ جائیں۔ بے شک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ آج جس کی عزت جا رہی ہے اس کی جا رہی ہے، ہماری تو سلامت ہے، لیکن میں کہتا ہوں جب گھروں میں آگ لگتی ہے تو دوسرے گھر بھی اس آگ سے محفوظ نہیں رہتے۔ آج کسی کی عزت کا جنازہ نکلا ہے تو تیار رہو، کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دامن کی حفاظت کرو۔ سنیو، وہ بیٹی کہتی ہے میرا باپ مر گیا، میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، پینے کے لیے نہیں تھا، ہمارے بہن بھائیوں کے پڑھنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر پڑوس کا ایک غیر مسلم تھا، اس نے ہمارے ساتھ وہ ہمدردی کی ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے ٹھیکیدار، امیر کبیر، جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، باپ کے مرنے سے لے کے آج تک ہم لوگوں کے لیے کسی نے آج تک خیر کا ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ بیٹی تم کیا کھا رہی ہو، تمہاری ماں کیا کھا رہی ہے، تمہارے گھر کے بچے کیسے پل بڑھ رہے، کیا کر رہی ہو، کچھ نہیں۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں جوان ہوئی،
जवान होकर पढ़ लिख कर मुझे उसी एक काफिर के बेटे ने एक नौकरी पे लगाया। 15, 20, 25 हज़ार की मुझे जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद मेरे घर की मुफलिसी दूर हुई, घर में खुशहाली पैदा हो गई। तो अब मुझे बताओ, अब मैं उस बच्चे से शादी, उस जवान से शादी कर रही हूँ, तुम्हें तकलीफ किस चीज़ की है? जब मुंबई के लोग उसके घर पहुंचे तो उसने सारे दिल की बातें सुनाई और कहने लगी, अब सारा खेत चुग चुकी है चुड़ियां, अब तुम रखाने किस लिए आए हो? अब तो सारी आग लग चुकी है, अब क्या होगा? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की बदौलत एक घर पूरा बर्बाद हो रहा है। एक बेटी, मैं जानती हूँ वो ये भी बोल रही है, मैं जानती हूँ कि इस्लाम छोड़कर मुझे कहाँ जाना है, जहन्नम का रास्ता है, लेकिन ये पेट की भूख है, ये मुझे मिटने नहीं देती। ये भूख मुझे ये काम करने पे मजबूर कर रही है। जो दीन के ठेकेदार बन के आ जाए हो, जब मेरा बाप मरा था 40वें के बाद में तुमने खबर ली थी कि तुम्हारी बेटी के तेरे घर खाना बना है कि खाना नहीं बना। आज ऐसा ही होता है, हम अपने घर में मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, पड़ोस का अगर यतीम बच्चा भी घर में रहता है उसकी फिक्र नहीं है हमें। हम अपने घरों में खुश हैं, बल्कि मेरे नबी ने तो ये तालीम दी थी लोगों। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों, अगर तुम्हारे घर के करीब में कोई गरीब रहता हो तो रात को अगर तुम गोश्त अपने घर में बनाओ तो या तो इतना शोरबा डालो, इतना पानी डाल दो कि एक प्याला शोरबा उस गरीब के घर भी दे सको। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो उस वक्त में अपने घर का गोश्त बनाओ जब तुम्हारे घर के करीब के गरीबों के बच्चे रात में सो चुके हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब वो सो जाए तब बनाओ, ताकि ऐसा ना हो गोश्त की खुशबू जागते बच्चों के इस नाक से रास्ते दिल में बैठे तो कहीं अपने गरीब माँ से वो गोश्त का सवाल न कर बैठे और उस वक्त में उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल गए, तुम्हारी बर्बादी का सबब बन जाएंगे। हुजूर ने ये बातें हमसे कही हैं, लेकिन हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है। अब दूसरी बात मेरे भाइयों ये सुन लो, आज स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे अपनी बच्चियों को भेज रहे हो कि हम मेडिकल पढ़ा रहे हैं, कि साइंस पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता, मत पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटियों को तालीम दो, जरूरी है, लेकिन इस दुनियावी तालीम से पहले अपनी बेटियों को दीन की तालीम दे दो, ताकि तुम्हारी बेटी दीन दुनियावी तालीम हासिल करते करते उसके दिलो दिमाग में ये बातें बिल्कुल घर कर चुकी हो कि बेटी दीन के रास्ते से कदम तुझे नहीं हटाना है। इतना मजबूत उसका अकीदा और उसका ईमान कर दो ताकि तुम्हारी बेटी डॉक्टरी की भी डिग्री ले ले, मास्टर बन जाए, LLB करके वकील बन जाए, लेकिन उसका रिश्ता इस्लाम से हरगिज छूटने न पाए। बेशक हक है। बात समझ रहे हैं? और सुनो, अंधभक्ति भी अच्छी नहीं है। बेटियों पे, औलाद पे भरोसा रखो, लेकिन इतना भी नहीं आंख बंद करके कि साहब हमारी बेटी तो दूध की धुली हुई है, तो क्या शैतान उसके साथ नहीं है? बोलो, है नहीं है? अरे वो तो खून बन के गर्दिश कर रहा, दौड़ रहा हर टाइम। क्या पता कब हमारे खूबसूरत दामन में आग लग जाए, कुछ पता है? वही शैतान कानों के रास्ते दिल में उतर के इज्जतें तार तार कर देता है। नहीं, हमारी बेटी तो बहुत नेक है, शरीफ घराने की बेटी है, शरीफ है। मैं कहता हूँ, क्या हजरत फातिमा से बेहतर तेरी बेटी हो सकती है? बेशक हक है। उनसे बेहतर भरोसे के लायक किसकी बेटी होगी? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की कैसी तरबियत कर रहे हैं, हर चीज पे हुजूर की नजर है। तो तुम्हें भी अपनी बच्चियों पर नजर रखनी चाहिए। बेटियां बेटे क्या कर रहे हैं, उठना किसके साथ है, बैठना किसके साथ है, दोस्ती किसके साथ है, ये सब देखो और सोचो कि वाकई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे हैं या खराब रास्ते पे हैं। यही आज के जलसे की बातें हैं, अपने दिल की डायरी पर नोट कर लेना। और सुन लो, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की माओ, बहनों, अगर मैं रिश्ते में तुम्हारा बेटा हूँ, तुम माँ लगती हो, भाई हूँ, तुम बहन लगती हो,
تو میری باتیں اپنے دامن میں گانٹ باندھ لینا. تم ہو, تم خیر و برکت کی رونا روتی ہو کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں, خیر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کبھی اپنی ماں حضرت عائشہ کی زندگی پڑھ لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے. عائشہ کے حجرے میں حضور ہوتے جب بھی, لیکن ایک دن 70,000 ملائکہ کی جماعت لے کے جبریل آئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے سر کے دوپٹے سے بالوں کی سیاہی دکھ رہی تھی. سر کے دوپٹے سے, بات سمجھ رہے ہو آپ؟ اب ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھا ہی کب جاتا ہے, وہ تو گلے میں ہی پڑا رہتا ہے, گلے میں. اور کس کے دوپٹے کی سیاہی دکھی تھی؟ دوپٹہ تھا مگر ہلکا تھا, سیاہی دکھ گئی. حضور کے پاس فرشتے تھے, اچانک غائب ہو گئے. تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ فرشتے تھے چلے گئے, باہر نکلے تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے دوپٹے سے بالوں کی سیاہی نظر آئی تھی, حیا کی وجہ سے ہم لوگ باہر آ گئے. اب میں پوچھتا ہوں جب حضور کے گھر سے فرشتے باہر آ سکتے ہیں تو تمہارے گھروں میں تو دوپٹے سر پہ ہوتے ہی نہیں ہیں, تو رحمت کے فرشتے داخل